صلی اللہ علیہ وسلم وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر Challenges faced by today's youth دور جدید میں جوانوں کی آزمائشیں دوسرا سلسلہ ہے کراچی میں ہمارا یہ 25واں سال ہے اور محفل مرتضیٰ میں بیچ میں بریک کے بعد یہ 16واں سال ہے اللہ سے قبولیت کی بھیک مانگتے ہیں عزیزان گرامی موضوع ہر سال کی طرح بھی چیلنجنگ موضوع ہے اور اس میں آپ سے بھی گزارش ہے خصوصاً نوجوان نسلوں سے گزارش ہے کہ ریلیجن کو صرف ایک طبقے کے حوالے مت کیجیے ڈونٹ ایور گیو اٹ اوے ان دا ہینڈس آف سم ون یعنی صرف مولویوں کے حوالے کر دیا کسی کے حوالے کر دیا نہ دین سب کی ذمہ داری ہے سب کی ریسپانسبلٹی ہے کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ all of you shepherds all of you responsible of your herds سب لوگ تم گلبان ہو سب لوگ ذمہ دار ہو اپنے گلے کی یہ ذمہ داری کا احساس کریں سینس آف ریسپانسبلٹی امت مسلمہ ان جنرل سارے انسانوں کو بھی یہ سینس ہونا چاہیے ذمہ داری ہماری کیا ہے مسلمانوں میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے کل سے حاصل کیا ہے آج پہلی محرم ہے دوسری رات ہے سورہ انعام کی آیت ہے جس میں یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو ادخلوا فی السلم انٹر ہو جاؤ اسلام میں پیس میں سیکیورٹی میں کافہ ہاف ہیزرڈلی نہیں شک کے ذریعے سے نہیں تردد نہ ہو پورے یقین کے ساتھ انٹر ہو اور پوری قوت کے ساتھ انٹر ہو وَلَا
تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان تمہارا انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم غلط فہمی میں انسان کو انسان کا دشمن سمجھتے ہیں، ساس بہو کو دشمن سمجھتی ہیں، بہو ساس کو دشمن سمجھتی ہیں، بھائی بھائی کو، چچا بھتیجے کو تھوڑی سی وراثت ہوئی تو خاندان میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی دشمن نہیں ہے، اگر کوئی دشمن ہے انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا اوپن دشمن ہے۔ کیوں؟ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں بھٹکاؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، رائٹ سے بھی آؤں گا، لیفٹ سے بھی آؤں گا، ٹو ایکسٹینڈ لا تجدو اکثرہم الشاکرین، میجورٹی کو تم شکر کرنے والے نہیں پاؤ گے۔ یہ شیطان نے چیلنج کیا ہے۔ اب مسلمان اس خطوات شیطان، یہ جو شیطان کی چالیں ہیں اس سے بچ کے جانا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا سب سے بڑا چیلنج آج ہمارا عقیدے کی پہچان اور اس کی حفاظت، knowing our beliefs, protecting our beliefs، ہمارے عقیدہ کیا ہے، اور اگر ایسا عقیدہ ہے تو عقیدہ کیوں ہے۔ اسی لیے مکتب اہل بیت میں، اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ everybody has to be مجتہد، ہر ایک آدمی کو تحقیق کرنا ہے۔ اگر عقیدہ اللہ کا رکھتے ہو تو تم کو خود تحقیق کر ایک دلیل پیش کرنے کی ہمت ہونا چاہیے۔ this is the proof، یہ پروف ہے جو اللہ کے وجود کو طرف بتا رہی ہے، یہ پروف ہے جو اللہ کے صفات پروردگار کی طرف بتا رہی ہے۔ آپ کو اپنے مقام میں مجتہد بننا ہے۔ you have to be a scholar، کہ پروف کرنے کے لیے there is a God، اگر پروف کرنا ہے تو آپ خود دلیل پیش کیجئے۔ اسی لیے اسلام میں اصول دین میں تقلید کا سوال نہیں ہے۔ تو بہت اچھی طرح سے کل میں نے مثال دی تھی، اگر ہمارے نوجوان چاہتے ہیں عقیدہ ہمارا اسٹرانگ ہو تو قرآن سے قریب ہو، قرآن سے رابطہ اچھا ہو جائے، قرآن سے لونگ ریلیشن شپ اچھا ہو جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کے انٹلیکچول پریزنٹیشنز کو، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر کے والناس تک ہیں، کوئی چیز ایسے ہی نہیں ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ everything is there، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر ہر چیز اس میں نہیں ہے۔ if I don't know it is my problem۔ قرآن یہ چیلنج کر رہا ہے کہ ہم تم کو ہر چیز دے رہے ہیں، اگر ہم اس پہ کام کریں تو گیجٹ کھولنے سے پہلے میں نے کئی سال سے یہ ریکویسٹ کی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ میں باغ زندگی، رینز آف آور لائف، یہ جو گھوڑا چلتا ہے اس کے ہاتھ میں، کس کے جاکی کے ہاتھ میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ بانگ ہوتی ہے، یہ اس کے پاس رینز ہوتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں بھی اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کوئی اس کو ہکانا نہیں چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے، خود انٹلیکچل ہونا چاہیے۔ اسلام انڈیپینڈنسی سکھاتا ہے، فریڈم سکھاتا ہے، فریڈم آف تھنکنگ سکھاتا ہے۔ تم اپنی طرف سے آزاد رہو، ہر ایک کی بات مت مانو، ہوشیار رہو، الرٹ رہو، کوئی تم کو بیوقوف نہ بنائے، تم ہوشیار رہو۔ قرآن میں 300 آیات، بہت اچھی طرح سے 300 سے زائد آیتیں تدبر، تفکر، بصارت، بصیرت اور تفقہ، یعنی ریسرچ، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، گو ڈیپ، بہت سپرفیشل مت رہو، بہت ڈیپ جاؤ۔ تدبر کے معنی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم تدبر نہیں کرتے ہیں؟ تم ریسرچ نہیں کرتے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ قرآن انکریج کرتا ہے فالوورز کو، یو شوڈ بی اسمارٹ۔ یہ قرآن سمجھنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، بی اے اسمارٹ۔ اللہ نے تم کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے تم کو توفیق دی ہے، جب دوسری زبان سیکھ سکتے ہو،
انگریزی سیکھتے ہو، دوسرے زبان سیکھتے ہو، تیس زبان کو بھی سیکھو، انڈرسٹینڈ کرو، یہ تمہاری زندگی ہے، نہ صرف زندگی ہے، تمہاری آخرت بھی اسی سے مربوط ہے۔ تو کل میں نے بتایا تھا اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے اور اپنے عقیدے پر باقی رہنے کا ایک سلسلہ، سائنٹیفک سلسلہ بھی موجود ہے۔ مثال میں نے سورہ انبیاء کی 30ویں آیت، آج تمام یونیورسٹیز میں تھیوری آف بگ بینگ تھیوری کو ایکسپیکٹ کر لیا گیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، سب لوگ مانتے ہیں، سارے یونیورسٹیز میں اس تھیوری کی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ یونیورس ایک اینٹیٹی تھی، اس میں ایکسپلوژن ہوا، ایکسپلوژن ہونے کے بعد یہ دنیا بن گئی۔ اور یہی یونیورسٹیز میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے wherever there is a effect there has to have a cause، جہاں کہیں معلول ہے علت کا ہونا ضروری ہے، جہاں کہیں مسبب ہے سبب کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی بتاتے ہیں، ہم یہ سوال کرتے ہیں اگر ایک بگ بینگ ایکسپلوژن اگر یہ تھیوری ہے، who caused the explosion، کس نے ایکسپلوڈ کیا، کس نے اس بگ بینگ کو چلایا؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے، قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے، ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ بھی انہوں نے جو کہا ہے یہ بھی قرآن سے کہا ہے، مگر آدھی بات کی ہے، پوری بات نہیں کی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اولم یر الذین کفروا، سورہ انبیاء 21 چیپٹر آیا نمبر 30، بیوٹیفل آیت، ہر آیت بیوٹیفل ہے، لیکن یہ آیت بہت خوبصورت ہے، ہمارا عقیدہ بھی بڑھتا ہے، ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹی بھی بڑھتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نان بلیورز، اولم یر الذین کفروا، نان بلیورز، جو لوگ دوز who don't believe in God، those who don't believe in prophets، ان کو کہتے ہیں نان بلیورز۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، this universe، heavens and earth، یہ آسمان یہ زمین، کانت رتقا، ایک اینٹیٹی تھی، ایک تھا، یہ سب ملا کر کے ایک چیز تھی، ففتقناہما، ہم نے اس کو ایکسپلوڈ کرایا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بگ بینگ کے کاز کو بتایا۔ آج یونیورسٹیز میں وہ کاز بتاتے نہیں ہیں، آدھے پہ رک جاتے ہیں، لا الہ پہ اگر رک گئے تو کفر ہے، الا اللہ جب تک نہیں بولیں گے ایمان ملنے والا نہیں ہے۔ پہلے لا الہ انکار کرو تمام قوتوں کا، اس کے بعد اقرار کرو اللہ لا الہ الا اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ کو کتنا ہمارا عقیدہ بڑھ جانا چاہیے، کتنا ہمارا عقیدہ قریب ہونا چاہیے۔ آج ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہوئے اسی سے اٹیچ شدہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سسٹمیٹک اس چیز کو سمجھیں، چیلنجز کو سمجھیں بہت اچھی طرح سے۔ انٹلیکٹ جس کو کہتے ہیں عقل دو طرح کی ہے، اسپیکولیٹو انٹلیکٹ، پریکٹیکل انٹلیکٹ۔ اسپیکولیٹو اس کو کہتے ہیں نظری، عقل نظری، عقل عملی۔ اور اچھی طرح ہیں میرے ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ وعجل عقل نظری کے معنی ایک ایسا انٹلیکٹل ہے جو نظری ہے، اسپیکولیٹو ہے۔ مثلاً آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال یہ ہے کہ نماز شب پڑھیے، مستحبات پڑھیے، اللہ کہتا ہے کہ مستحبات سے میرے سے قریب ہو جاؤ، تمہاری زبان کو میری زبان بنا دوں گا، تمہارے آنکھوں کو میری آنکھ بنا دوں گا، تمہارے ہاتھوں کو میرے ہاتھ بنا دوں گا، تمہارے پیروں کو میرے پیر بنا دوں گا، تم نہیں بولو گے میں بول رہا ہوں۔ نافلے کے ذریعے انسان قریب ہو۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی وعجل فرج، تم قریب ہو نافلے کے ذریعے سے، میرے سے قریب ہو جاؤ، اتنے قریب ہو جاؤ میں تم کو محبت کرنے لگوں گا۔ اللہ کہتا ہے میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ واجبات تو ادا کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، لیکن مستحبات پڑھو۔ مستحبات کیا ہیں؟ 34 رکعت ہیں نافلہ نماز۔ اگر 34 رکعت اللہ کے لیے ادا کرو تو خدا یہ کہہ رہا ہے میں تمہاری آنکھوں کو میری آنکھ بنا لوں گا، تمہاری زبان کو میری زبان بناؤں گا، تمہارے ہاتھوں کو میرے ہاتھ بناؤں گا،
تمہارے پیروں کو میرے پیر بنا دوں گا. یہ ایسی نہیں کہ یہ تھیوریٹیکل نہیں، پریکٹیکل. یہ چیلنج ہے، نوجوان ہاتھ میں لیں اور کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور یہ دنیا کو پاٹیں، لذت لیں، لونگلی جائیں اور اس سے قریب ہوں تو یقیناً آپ کو مزہ آئے گا، بہت بڑا مزہ آئے گا. نماز شب سے پہلے 5 آیتیں پڑھنے کا حکم ہے. حکم کیا ہے بلکہ ایڈوائز ہے. نماز شب سے اٹھنے سے پہلے، آج کل نماز کا وقت یہاں تو آپ کے پاس تو بہت شارٹ، نماز سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ 10 منٹ پہلے آپ کے پاس یہاں پر نماز کا وقت ہوتا ہے. ہمارے پاس جس مقام پہ ہم لوگ ہیں تقریباً 2 گھنٹے پہلے نماز کا فجر کا وقت ہے، اس سے پہلے اٹھنا ہے. نماز فجر سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھیے اور اس کے بعد ان آیتوں کو پڑھیے. سورہ آل عمران 3rd چیپٹر 190 to 194 5 آیتیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. پروردگارا یہ جو زمین و آسمان ہے، یہ جو ہیونس ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، in the creations of heaven and hell، یہ پورے heaven and earth، یہ پورے زمین و آسمان کے کریشن میں پیدا کرنے میں آیات ہیں تیری طرف سے. کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے. ایک ہے عقل ہے، ایک ہے لب. عقل کیا کرتی ہے؟ حق و باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے. دس از رائٹ، دس از رانگ، اس کو کہتے ہیں عقل. انٹلیکٹ کیا کرتی ہے؟ انٹلیکٹ یہ رائٹ اور رانگ کے درمیان تمیز کرتی ہے، ڈسٹنگوش کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں عقل. لیکن لب کیا ہے؟ لب جو ہے حق و باطل نہیں، جو دیکھتی ہے وہ حق دیکھتی ہے. انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے جہاں پر جس چیز کو دیکھتا ہے وہ حق دیکھتا ہے. لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ کون ہے اولی الالباب؟ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، جب بھی اٹھتے ہیں او ہو یہ اللہ تو ہے، جب بھی بیٹھتے ہیں یہ تو اللہ تو ہے. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ کروٹ لیتے ہیں اللہ تو ہے. مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، تو نے پروردگار یہ چیز یوں ہی نہیں پیدا کر دی، اس کے پیچھے مقصد ہے، اس کے پیچھے ہدف ہے. تم سوئی بھی پیدا کرتے ہو، سوئی بھی بناتے ہو تو بے مقصد نہیں بناتے. اتنی ہیوج یونیورس ہم نے یوں ہی بنا دی ہے، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے. اس مقصد کو تلاش کرو. یہ کیا ہے؟ اسپیکولیٹو انٹلیکٹ. عقلی کون سی عقل؟ جو انسان کو نظری سکھاتے کہ یونیورس میں سم تھنگ از دیر. تو 1400 سال پہلے ہوبل جو آج ٹیلیسکوپ ہوبل جو لگا ہوا ہے، قرآن کہہ رہا ہے تم کو لگانا چاہیے تھا، مسلمان کو لگانا چاہیے تھا. یونیورس کو دیکھو، صبح کی نماز سے پہلے ساری کائنات کو دیکھو. او ہو کتنی بڑی کائنات ہے. 170 بلین گیلیکسیز، 770 بلین 170 ارب کہکشانیں، ان میں سے زمین ایک نقطہ، نقطے میں میں کیا، ایک چھوٹا سا نقطہ، کوئی حقیقت نہیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ اتذب انت جرم صغیر فی کنتبہ عالم اکبر. کیا تو خیال کرتا ہے کہ تو چھوٹا سا جرم ہے، پوری یونیورس چھوٹی، تو بڑا. انسان اس سے بھی بڑا ہے. یہ کیا بڑپن ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. عقیدے کی حفاظت جب تک انٹلیکچول دنیا میں نہیں لے جائیں گے، جب تک لوگ ہمارے عقیدے کو عقلی بنیادوں پر نہیں لے جائیں گے، ہمارا عقیدہ پختہ نہیں ہوگا اور ہمارے عقیدے پر ہم لوگ اڑیں گے نہیں. جب عقیدہ ہمارا پختہ ہو جائے گا، آئیڈیالوجی ہماری پختہ ہو جائے گی، تو پھر ہمیں کوئی ہلا نہیں سکے گا، کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکے گا اپنے خیالات سے. بہت اچھی طرح سے عزیزان گرامی، قرآن 1400 سال پہلے ان آیات کو، جن کو سائنٹیفک آیات کہہ لیجئے، بیان کر کے بتا رہا ہے. یہ قرآن آپ کے سامنے آ رہا ہے. کل میں نے بتایا تھا سورسز آف انفارمیشن. ایک صلوات پڑھیں ہم آخری تو دور تک، آخری صف تک انشاءاللہ. سورسز آف انفارمیشن. سیکولر دنیا، ریلیجیس دنیا. سیکولر دنیا بھی جانتی ہیں
ہسٹری کو مانتی ہیں، حواس یعنی سینس آف انسان کے انفارمیشن کے لیے جو سورس ہیں اس کو بھی مانتی ہیں، عقل کو بھی مانتی ہیں، دین بھی مانتا ہے۔ دین اور سیکولر دنیا میں ڈسٹنگوش لائن کیا ہے، فرق کرنے والی لائن کیا ہے، یہ لائن کل میں نے بتائی تھی، آج اس کو میں ایلابوریٹ کر رہا ہوں، امید ہے کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ کیا فرق ہے دین اور دنیا کے سیکولر دنیا میں؟ سیکولر دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کو ٹینجیبل دیکھنا چاہتی ہے، آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے، محسوس کرنا چاہتی ہے۔ جب تک محسوس نہیں کرتے اس وقت کہتے ہیں کہ we don't believe in، سائنٹیفکلی پروو نہیں ہوا ہے۔ اگر نہیں پروو ہوا ہے تو بلیو کیسے کرتے ہو؟ ابھی حال ہی میں تقریباً 2-3 سال پہلے امریکہ میں امریکن میڈیکل جرنل میں ایک آرٹیکل چھپا تھا۔ یہ آرٹیکل بہت اچھی طرح سے، وہ آرٹیکل یہ تھا کہ ہاسپٹل میں مریضوں کی لسٹ بنائی گئی اور نمبر بنایا گیا، آدھے مریضوں کے نام بھی نہیں، نمبر دیے گئے، ان نمبروں کو چرچز میں، مساجد میں، سینیگاگ میں دیا گیا، اس نمبر کے مریض کے لیے دعا کرو، نام بھی نہیں، اس نمبر کے مریض کے لیے دعا کرو۔ چنانچہ ڈاٹا جو تیار کیا گیا، بتایا گیا جس کے لیے دعا کی گئی تھی اس کے لیے اثر، اب وہ نہیں سائنٹیفکلی بتا نہیں سکتے یہ کیسے اثر ہوا۔ میڈیکل جرنل آف امریکہ میں یہ چھپا ہے کہ اٹ از اے فیکٹ، یہ دعا ہے، جب عام دعا میں اثر ہے تو اما یجیب میں کتنا اثر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرج۔ عزیزان گرامی، انٹلیکچول دنیا جس کو سیکولر دنیا کہتی ہے، سائنٹیفک دنیا ریلیجن کو مانتی نہیں ہے۔ آج میں منوا کے چھوڑنا چاہتا ہوں، اگر وہ لوگ ڈٹرمن نہ رہیں، اپنے سے سمجھنے کی صلاحیت رکھنا چاہتے ہیں، اوپن مائنڈیڈ ہوں، اگر اوپن مائنڈ ہوں گے تو سمجھا سکیں گے۔ اس کو ایک کتاب ہے جو ویسٹرن اسکالر نے لکھی ہے، مائنڈ سیٹ خطرناک ہے۔ کبھی بھی کسی بھی چیز کو مت کہیے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، دیٹس اٹ، میں اس سے ہلنے والا نہیں ہوں، نہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ پروگریسیو مائنڈ رہنا چاہیے۔ آج اگر کوئی چیز مجھے اچھی معلوم ہو گئی تو میں اس کا عقیدہ رکھوں گا اور اس کو عمل کروں گا، اگر اس سے بہتر کوئی چیز معلوم ہو گئی اس پر عقیدہ رکھوں گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں شیعوں کو مارنا بہت آسان ہے اگر مجھ سے سیکھو، اس لیے کہ شیعہ جسم نہیں ہے، شیعہ عقل ہے۔ جسم کو مار سکتے ہو، عقل کو مار نہیں سکتے ہو۔ شیعہ فکر ہے، اگر شیعہ کو مارنا ہے اس سے بہتر فکر لا دو، ہم مر جائیں گے۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی مکتب اہل بیت سے بہتر فکر نہیں لا سکا۔ بنی امیہ گزر گئے، بنی عباس گزر گئے، آج کے عیرے غیروں کی کیا حقیقت ہے کہ جو ہمیں ختم کر دے؟ ہم حقیقت ہیں، باقی رہیں گے، باقی رہ کر کے بتائیں۔ بلند صلوات اللہ۔ اسپیکولیٹو وزڈم، پریکٹیکل وزڈم، اسپیکولیٹو انٹیلیجنس اور پریکٹیکل انٹیلیجنس، عقل نظری، عقل عملی۔ ایک حدیث اچھی طرح سے سنیے، بہت اچھی طرح سے۔ یہ حدیث مولا امیر المومنین علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد، اور یہ حدیث نہیں بلکہ مولا کو رسول اللہ نے ایڈوائز دیا ہے۔ ایک چاپٹر ہے جس میں وصایا رسول اللہ، سرکار رسالت مآب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیتیں کس کو؟ مولا امیر المومنین کو۔ ان میں سے ایک وصیت ہے، اٹس اے ویری ویری ڈینجرس وصیت ہے، ذرا سا ہضم کرنا بہت مشکل ہے، ذرا سمجھ اچھی طرح سے ساتھ رہیے اور غور کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، کتنی خوبصورت حدیث ہے۔
یا علی، سرکار فرما رہے ہیں اذا تقرب الناس الى خالقهم بانواع البر تقرب الیہ بانواع العقل. اے علی، لوگ اللہ سے نیکیوں کے ذریعے سے قریب ہونا چاہتے ہیں کہ کبھی نماز پڑھو، جیسے آج کل آ گیا واٹس اپ میں آیا ہے آج کی 2 رکعت کی نماز بہت فضیلت کی ہے، فوراً اللہ اکبر 2 رکعت نماز، 100 مرتبہ قل اللہ، 100 مرتبہ 50 مرتبہ یہ پڑھو، فوراً تسبیح پھیروں، کس کو گھیروں، سب تسبیح لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی عمل یا علی اذا تقرب الناس الى خالقهم بانواع البر، اگر لوگ چاہتے ہیں اللہ سے نیکی کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے نیکیاں کر کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تقرب الیہ بانواع العقل، تو اللہ سے نیکی کے ذریعے سے نہیں، عقل کے ذریعے سے قریب ہو. فَتَسْبِقُهُمْ، مولا فرماتے ہیں ان سے پہلے تو اللہ تک پہنچ جائے گا. یعنی مولا بہت ہی چیلنج ہے نوجوانوں، اسے چیلنج مولا فرما رہے ہیں کہ تم اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، یہ کام کروں گا تو اتنا ثواب ہے، یہ کام کروں گا تو یہ حور ملے گی، یہ کام ملے گی یہ بٹیر ملے گا، یہ کام کروں گا تو یہ چنا ملے گا، یہ دانا، یہ سب دانے کی چکر میں مت رہو، انسان اس سے کہیں بلند ہے. ایسی جنت کی خواہش کرو جہاں خود جنت تمہاری خواہش کرے. یہ ہے حقیقت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی، اللہ سے کیسے قریب ہو؟ عقل سے قریب ہو. اگر عقل سے قریب ہو تو تم ان سے پہلے پہنچ جاؤ گے. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. نیکیاں کرنے والے سے پہلے کون پہنچے گا؟ عقل والا پہنچے گا. اس کے بعد وَالزُّلْفَى، اللہ اکبر، وَالدَّرَجَةَ عِنْدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں لوگ تم کو محبوب رکھیں گے، سب بولیں گے کتنا اچھا آدمی ہے. دنیا میں بھی تمہارے درجے ہوں گے اور آخرت میں بھی تمہارے درجے ہوں گے. کس کے؟ جو عقل کو استعمال کرتا ہے. اگر ریزننگ کو استعمال کرتا ہے، آپ ہزاروں رکعت نماز پڑھ لیجئے، کوئی آپ کا نام نہیں لے گا، لیکن ایک جرم کو ریسرچ کر کے بتائیے یہ جرم ہے جس کے ذریعے سے کینسر پیدا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، تو آپ کا نام دنیا بھر میں بھی ہوگا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. چیلنجنگ ہے کہ نہیں ہے؟ چیلنجنگ. اسپیکولیٹو انٹلیکٹ اور پریکٹیکل انٹلیکٹ، عقل نظری، عقل عملی، پریکٹیکل انٹلیکٹ. جب تک ہم پریکٹیکلی نہیں لائیں گے اس وقت تک نہیں ہوگا. اتنی مرتبہ اتنی مرتبہ اتنی مرتبہ، کتنی مرتبہ گئے کربلا کو؟ ماشاءاللہ اب کی مرتبہ میری پیدل گیا ہوں 10ویں مرتبہ، کوئی کہہ رہا 12ویں مرتبہ، 14ویں مرتبہ. اچھا بھی بہت اچھا، خدا قبول کرے. ممکن ہے کہ کوئی ایسا عمل ہو تمہاری زیارت سے بھی زیادہ. یار دیکھ بچہ سمجھ گیا. دیکھیے بہت اچھی طرح سے میں نے 10 مجلسیں پڑھی ہیں شریکت الحسین میں 3 سال پہلے. کتاب بھی چھپ گئی ہے عرفان زیارت کے عنوان سے. بہت ہی خوبصورت ہے. آپ لوگ مجلس زیارتوں کو جانے سے پہلے اس کو ضرور سنیے. اس میں واٹ میڈ می ٹو ریسائٹ دیز مجالس، کیوں یہ مجلسیں پڑھا میں. ایک بھائی دوسرے بھائی کے دیکھنے کے لیے عیادت کے لیے ہاسپٹل گیا. جو عیادت کو بھائی گیا تھا وہ کربلا جا رہا تھا. جو مریض بھائی تھا بیڈ پہ تھا. مریض بھائی نے سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، خدا حافظ، جاؤ مولا کو میرا سلام کہو. بھائی تو زیارت کو چلا گیا لیکن اس کی بیماری کا خرچہ لوگوں نے چندہ کر کے دیا. میں نے اسی مقام پہ کہا بجائے اس کے کہ زیارت کو جاتا، بھائی کے مرض میں خرچ کرتا، وہیں سے کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا کا جواب بھی آتا تو سن بھی لیتا تھا. اس لیے کہ دین پریکٹیکل ہے، دین نظری نہیں ہے. عقل نظری نہیں ہونا چاہیے، عقل پریکٹیکل ہونا چاہیے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن پریکٹیکلی دنیا کے سامنے پیش کرے.
اب چھوٹی سی مثال ہے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے اور میں بہت زیادہ سینسیٹیو ٹائم سے متعلق ہوں، اور میں اس لیے بھی تیز کہتا ہوں تاکہ میٹیریل آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ جمع ہو۔ عزیزان گرامی، 59 مسلم کنٹریز ہیں، 59 مسلم کنٹریز میں سارے کے سارے کنٹری ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ایک کنٹری ہے جس نے غدیر سے ولایت کو لیا ہے۔ توجہ، غدیر سے لیا ہے۔ آج ایرو اسپیس انجینئرنگ میں 8ویں نمبر پر ہے۔ اتنی پابندیوں کے بعد، اتنی پابندی، یہ سانکشن، یہ سانکشن، یہ سانکشن، یہ سانکشن۔ ارے ہم کو تم سانکشن سے ڈراتے کیوں ہو؟ ہم شیب ابی طالب پہ پلنے والے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ پریکٹیکل وزڈم، انشاءاللہ کل آگے بڑھوں گا۔ جب تک ہم لوگ پریکٹیکلی نہیں لائیں گے، یہ چیلنج ہے نوجوان بچوں کے لیے۔ سائنٹیفک دنیا میں آگے جائیے، پریکٹیکل جائیے۔ بچپنے سے اسی لیے ہمارے پاس لیب میں پریکٹیکل سکھایا جاتا ہے۔ پریکٹیکل کیوں؟ تاکہ انسان پریکٹیکلی اپنے وزڈم کو یوز کر سکے۔ جب یوز کرے گا تب کہیں پتہ چلے گا۔ کربلا بھی ایک پریکٹیکل وزڈم ہے، تھیوریٹیکل نہیں ہے، اسپیکولیٹیو نہیں ہے۔ کربلا ایک ایسا پریکٹیکل ہے کہ جہاں پر امام حسین نے مدینے میں کیوں نہیں کہا میں مدینے میں ہنگامہ کروں گا؟ دیکھا آپ نے کشمیر کے لیے راستے بند، کشمیریوں کی محبت میں جلوس نکلا، سارے پریشان، ماشاءاللہ تقریریں ہو رہی ہیں۔ اسی مقام پر، اسی کراچی میں ایک ڈاکٹر، وہ بھی ہارٹ اسپیشلسٹ کو مار دیا گیا۔ پہلے یہاں کے کشمیر کے خلاف بولو، پھر وہاں کے کشمیر۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ AZK453 پلیز ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی۔ کیوں امام حسین نہیں گئے مدینے میں؟ کیوں نہیں ہنگامہ کیا؟ سب کو جمع کر کے میں نواسہ رسول ہوں، دیکھو یزید پکار رہا ہے، غلط ہے، ہی از رانگ۔ مدینے میں جمع ہو جاتے تھے لوگ، نعرے بھی لگاتے تھے، قریب بھی ہوتے تھے۔ مولانا کہنا مدینے میں نہیں، مکے میں کرتے، کہنا حرمت کعبہ جائے گی، سینکٹیٹی آف کعبہ بہت ضروری ہے۔ ایک جملہ سنیے بہت اچھی طرح سے۔ غدیر کا اعلان کہاں ہوا؟ اعلان ولایت علی مدینے میں نہیں ہوا، مکے میں نہیں ہوا، میدان غدیر میں ہوا۔ اعلان ولایت اگر میدان میں ہو رہا ہے، حفاظت ولایت بھی میدان میں ہونا۔ اگر حفاظت کرنی ہے اس اعلان کی، اس میدان میں ہونا چاہیے۔ یہ کون سا میدان ہے؟ ابھی ایجپشن اسکالر، سنی اسکالر، تھوڑی سی عربی جاننے والے، آپ یو کین گو یوٹیوب میں المستبصرین الشیعہ، آپ یہ ٹائپ کریں عربی میں۔ جو لوگ نیولی مکتب اہل بیت کو اپنائے ہیں ان کی فہرست آئے گی، اس میں سے ایک اسکالر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس آیت پہ رک گیا، وَتَلَقَّى آدَمُ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، آدم کو اللہ نے کچھ کلمات سکھائے، فَتَابَ عَلَيْهِ، وہ کلمات کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ ارے بھئی انہو تواب، انہو غفور الرحیم، یہ کلمے کی ضرورت کیا پڑی؟ ان کے ذریعے سے توبہ کرنا ہے، یہ کلمات کے ذریعے سے۔ میں نے اپنے کتابوں میں چھاننا شروع کیا، معلوم ہوا وہ کلمے کون سے ہیں۔ حضرت آدم و حوا 40 سال تک روتے رہے، ربنا اننا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا خطايانا لنكونن من الخاسرين، we did wrong،
ہم نے غلط کیا، معاف کر دے پروردگار۔ جبرائیل آئے 40 سال بعد، تم 400 سال بھی رو تمہاری توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وسیلے کی ضرورت، وسیلے کی ضرورت۔ اچھا کیا بھی سکھاؤں؟ وہ کلمہ سکھا، الہی انت المحمود بحق محمد وانت الاعلی بحق علی وانت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ وانت المحسن بحق الحسن وانت قدیم الاحسان بحق الحسین۔ 4 نام آدم نے لیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیسے حسین کہا دل گھبرانے لگا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو۔ پروردگار یہ کون سا نام ہے جس کے نام سے میرا دل گھبرا رہا، جس کے نام سے میرے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل رہے ہیں؟ یہ کون سا نام ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ نبی کا نواسا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، کربلا کی ریت میں شہید ہو جائے گا۔ حضرت آدم نے امام حسین پہ درود پڑھا، قاتلان حسین پر لعنت پڑی۔ حضرت نوح کشتی میں سوار تھے، جب کشتی محاذی کربلا تک پہنچی، کشتی منجدھار میں آئی۔ نوح نے پوچھا پروردگار یہ کون سا مقام ہے؟ آواز آئی نوح یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا۔ حضرت نوح نے گریہ کیا اور درود پڑھا حسین اور حسین کے اصحاب پر، لعنت پڑی حسین کے قاتلوں پر۔ حضرت ابراہیم فلسطین سے حجاز کی طرف جا رہے تھے، مکے کی طرف جا رہے تھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گرے، زخمی ہوئے۔ پروردگار یہ کون سی جگہ ہے جہاں میرا دل ملول ہوتا ہے؟ آواز آئی یہاں نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا اس زمین میں شہید ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے بھی وہی کیا جو حضرت آدم و نوح نے کیا تھا۔ موسیٰ بھی یہاں زخمی ہوئے، عیسیٰ بھی یہاں گریہ کیے، رسول اللہ نے بھی یہی گریہ کیا۔ مولا امیر المومنین جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے، کربلا کی سرزمین پر گئے، کچھ دیر کے لیے لیٹے، پھر اٹھے۔ ہاں 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 میرے بیٹے نے کیا کیا تھا، میرے بیٹے نے کیا کیا تھا، میرے بیٹے نے کیا کیا تھا۔ خاک کو اٹھاتے جا رہے تھے، تورتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے میرے بیٹے نے کیا کیا، میرے بیٹے نے کیا کیا۔ پوچھا ساتھیوں نے مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ کہ مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ یہاں حسین پڑا ہوا ہے، درندے کوئی پتھر وہ۔ اجرکم علی اللہ۔ اور اس سرزمین پر آج حسین اپنے قافلے کے ساتھ پہنچا ہے۔ پہنچنے ہی تھا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھا تو امام نے دوسرے گھوڑے کو منگوایا، دوسرا گھوڑا بھی نہیں آگے بڑھا، 7 گھوڑے کا بعض ذرا قریب والوں کو بلاؤ کیا بات ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت عباس گئے، قریب کا غازریہ ایک دیہات ہے، وہاں کے کچھ لوگ بھی آ گئے، پتہ چلا نبی کا نواسا آیا ہے، کچھ بیبیاں بھی آ گئیں۔ اب جب پہنچے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہ مولا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ کہ مولا نے پھر پوچھا حل لہا اسم آخر، کیا اس زمین کا دوسرا بھی نام ہے؟ کہ مولا اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں۔
حل لہا اسم آخر، کہ اس کو نینوا بھی کہتے ہیں، کہ اس کو اور بھی کوئی نام ہے۔ ایک بوڑھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس نے کمر کو سیدھا کیا، اس نے کہا مولا ہمارے بزرگوں سے ایک اور نام بھی سنا ہے، اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا ہذا ہوا رحالنا، یہیں پر ہم رہیں گے۔ زمین کس کی ہے؟ کہ مولا آپ ہی کی خدمت میں ہے، اس میں کس کی اور کیا ہے؟ کہ نہ زمین کی قیمت بتاؤ، مالکوں کی قیمت بتاؤ قیمت کیا ہے؟ زمین کی قیمت طے ہوئی، پیپر تیار ہوئے، لینے کے بعد مولا نے کہا دیکھو زمین میری ہو چکی ہے، لیکن میں تم کو ہبا کر رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں، صرف ایک شرط پر، اگر ہم یہاں شہید ہو جائیں ہم کو ایک ایک کے لیے قبر بنانا، ہمیں دفن کر دینا۔ مولا شاید مطمئن نہیں ہوئے، ایک مرتبہ بیبیاں حجاب میں ٹھہری ہوئی ہیں، تم جانتی ہو میں فاطمہ کا لاڈلا حسین ہوں، اگر تمہارے شوہر قبریں نہ بنا سکے تو یہ گڈھا کھود دینا، اس میں سب کو ڈال دینا۔ پھر بھی حسین مطمئن نہیں ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، کلمہ پڑھتے ہو؟ ہاں ہم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، میں ان کا نواسا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ قبریں نہ بنا سکے تو ایک ایک مٹھی خاک ہماری جگہ لاشوں پہ ڈال دینا۔ مولا آپ کی وصیت پوری نہیں ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، دو جملے اور ختم و دعا۔ خدا بزرگوں کو سلامت رکھیے، ان سے پوچھئے کیا خواہش ہے؟ اللہ نے سب کچھ دے دیا، اب کوئی خواہش نہیں، بچے بس میں کاندھا دے دیں، بچے دفن کر دیں، بس سے زیادہ اور خواہش نہیں ہے۔ بچے بھی روتے ضرور ہیں بزرگوں کے مرنے کے بعد، مگر دل میں ایک سوال ہوتا ہے، غسل ہونا چاہیے، کفن ہونا چاہیے۔ چاہنے والے بھی پوچھتے ہیں غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، جب تک دفناتے نہیں سکون نہیں ہوتا۔ جملہ سنیے، سینہ تھام لیجئے، سید سجاد بھی تو کسی کا وارث ہے، اس کے دل میں بھی تو یہی تمنا ہے۔ زینب کی سواری جب پہنچی، کیا دیکھا؟ زخمی بھائی۔ اجرکم علی اللہ۔ زینب سمجھ گئی سید سجاد کے جسم سے روح نکلنے والی ہے، یہ کیفیت ہے۔ اپنے آپ سے کو گرایا، اونٹ سے سینے سے لگایا، بیٹا گھبرانا نہیں، میرے بابا سے میں نے سنا ہے یہاں پر قبریں بنیں گی، یہاں پر زیارت کرنے والے آئیں گے، یہاں سلام کریں گے۔ کیا کہا سید سجاد نے؟ پھوپھی اماں جس کا بیٹا زندہ ہو، جس کا بیٹا زندہ ہو، باپ کو اس عالم میں جو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدایا ہمارے آنسوؤں کی قسم، ان قلیل عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال عبر اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے،
جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے۔ پروردگارا ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصر میں شمار فرما، ماتم حسین یا حسین۔